السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معراج القادری آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے سجدہ سہو کے مسائل پر پھر میں کچھ مسائل، بہت اہم مسائل لے کر کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع بھول گیا اور سجدے میں چلا گیا۔ رکوع بھول گیا اور سجدے میں چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد رکوع بھول گیا اور سجدے میں چلا گیا اور دوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے یاد آیا تو اسی وقت فوراً کھڑا ہو کر رکوع میں جائے، اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرے، نماز ہو گئی۔ اور اگر دوسری رکعت سے پہلے یاد نہیں آیا تو دوسری رکعت کا رکوع پہلی رکعت کا رکوع مان لیا جائے گا اور یہ دوسری رکعت پہلی رکعت ہو جائے گی۔ اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ آگے دیکھیں۔ اور پہلی رکعت جو بلا رکوع پڑھی ہے وہ باطل ہو گئی کیونکہ فرض چھوٹ گیا، لہٰذا یہ رکعت نماز کی رکعتوں میں شمار نہ ہوگی۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس نے نماز شروع کیا، سورہ پڑھ کر کے ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، کھڑا ہوا، پھر یاد آیا کہ میں رکوع بھول گیا ہوں، تو کہتے ہیں کہ فوراً اسی وقت رکوع میں چلا جائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کرے اور اخیر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر دوسری رکعت سے پہلے یاد نہیں آیا تو دوسری رکعت کا رکوع پہلی رکعت کا رکوع مان لیا جائے گا۔ رکوع میں گیا، اب رکوع سے سر اٹھایا، پھر یاد آیا تو کہتے ہیں کہ یہ رکوع جو ہے پہلی رکعت کا رکوع مان لیا جائے گا اور جو شروع کرتے ہی جو بغیر رکوع کا سجدہ کیا تھا وہ سجدہ باطل ہو جائے گا۔ بہرحال اس کو بار بار پھر سے سن لیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے دیکھیں۔ رکوع کے بعد کھڑا سوچتا رہا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ دو فرض یا دو واجب یا واجب اور فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہونا واجب ہے۔ دو فرض یا دو واجب یا واجب اور فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار وقفہ نہ ہونا یہ واجب ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد بھول کر 3 تسبیح کی مقدار کھڑا سوچتا رہا، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سوچتا رہا اتنی دیر تک، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر قصداً اتنی دیر کھڑا رہا تو نماز لوٹائے۔ آگے دیکھیں۔ مقتدی کی تسبیح پوری ہونے سے پہلے امام کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ مقتدی نے ابھی 3 بار سبحان ربی العظیم نہیں کہا تھا کہ امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، تو مقتدی بھی سر اٹھا لے، اتنی دیر تک نہ جھکا رہے کہ امام کی مخالفت لازم آئے۔ سنت کی ادائیگی میں امام کی متابعت سنت ہے، بشرطے کہ تعارض نہ ہو، اور تعارض ہو تو اس کو ترک کر دے۔ بہرحال رکوع میں
امام اگر تسبیح پڑھ کر سر اٹھا دیا ہے تو مقتدی کو بھی امام کی متابعت میں رکوع سے سر اٹھا دینا چاہیے۔ یہی سنت ہے۔ آگے دیکھیں، رکوع و سجود میں آیت یا بسم اللہ پڑھا تو کیا حکم ہے؟ نماز میں قیام کی حالت کے علاوہ رکوع یا سجدہ یا قاعدہ کی حالت میں قرآن کی کوئی آیت یہاں تک کہ بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر رکوع یا سجدہ یا قاعدے میں قرآن کی کوئی آیت پڑھی تو سجدہ سہو واجب ہے۔ امید ہے کہ یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے ہوں تو بار بار اسے سنیں اور مسئلے کو خوب اچھی طرح یاد کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے ضرور نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔